رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گرامی قدر حضرات، فجر کی نماز کے بعد یہ جو درس کا مختصر کا سلسلہ چلتا ہے، اس میں ہم لوگ انشاءاللہ فضائل اعمال کے حوالے سے کچھ باتیں روزانہ سنیں گے۔ فضائل اعمال، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کی ضروریات کے لیے بنائی ہیں۔ یہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اور اس ہوا کے اندر آکسیجن کی وہ مقدار جو انسان کو سانس لینے کے لیے ضروری ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اس دنیا اور کائنات کے اندر پانی کا اتنا حصہ جو انسان کی بقا کے لیے یہاں ضروری ہے، اللہ نے رکھا۔ زمین میں اللہ رب العالمین نے غذائیں ایسی پیدا فرمائی جو انسان کے لیے اس دنیا میں باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک ایک چیز جب ہم غور کرتے جائیں گے تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے ظاہری جسم کو جتنی چیزیں اس کی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، وہ سب اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مہیا فرمائی۔ تو کیا انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے، تو کیا صرف اس کا ایک جسمانی تعلق، کیا صرف اس کی زندگی جسمانی زندگی کی نشو نما بڑھوتری یا اس کی بھلائی کے لیے یہ دنیا قائم کی گئی ہے، یا اس کا کچھ اور مقصد ہے؟ تو جہاں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کی مادی ضروریات کا پورا خیال کیا، اس کی جسمانی ضروریات کا خیال کیا، تو وہیں اللہ رب العالمین نے اس کی روح کی اصلاح کے لیے، اس کی روح کی بھوک مٹانے کے لیے، اس کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے بھی مکمل اور وافر مقدار میں سامان مہیا کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان پر آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، ان پر شریعتیں نازل فرمائیں، جس کے سلسلے کی آخری کڑی اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی، اس شریعت کا اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ تکلیف ڈالی ہے، مکلف بنایا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو شریعت ہمیں دی ہے، یہ کتنی عظیم شریعت ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ ایک عام انسان موٹی سمجھ کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، وہ یہ دنیا کے معاملات میں وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم کچھ دیں تو اس کے بدلے میں ہم کو زیادہ ملے۔ ہماری یہی سوچ ہوتی ہے۔ بہت سارے آج آن لائن کی دنیا میں ایپ ہیں، میں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں آفر زیادہ ہے، کہاں ہم کو کم قیمت میں زیادہ چیزیں مل رہی ہیں۔ یہ انسان کی اسی ساخت پر اللہ نے تخلیق فرمائی ہے۔ انسان کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس شریعت کے اندر جو فضائل رکھے ہیں، وہی ہم اپنے اس درس میں شروع کریں گے، جس میں ہم سلسلہ وار کچھ فضائل سنیں گے۔ یہ ایسے فضائل ہیں کہ جس کے تعلق سے ہم نے کبھی سنا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی فکر کرتے ہیں، تو فضائل سن کر ہمارے اندر یہی جذبہ، یہی ترغیب اور یہی تحریک پیدا ہو، اس بنیاد پر اس عنوان کا آپ حضرات کے سامنے انتخاب کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ شریعت میں کسی بھی مسئلے کے اس بات کے لیے، یعنی کوئی مسئلہ ہم کو اگر ثابت کرنا پڑتا ہے تو ہم کو قرآن و سنت سے اس کے دلائل تلاش کرنے پڑتے ہیں، ان کے نصوص قرآن و سنت سے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تبھی کوئی مسئلہ قرآن و سنت کی روح سے منصوص کہلاتا ہے۔ تو جب کوئی مسئلہ جس کی تلاش کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، تو وہیں ان مسائل کی فضیلت کے لیے بھی قرآن و سنت سے ان کا ثابت ہونا ضروری ہے۔ وہ فضیلتیں جو صرف عوام کے درمیان مشہور ہیں، واٹس ایپ کی دنیا میں مشہور ہیں، اس میسیج کو پھیلائیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، ایک دن کے روزہ رکھ لینے سے 60 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اس طرح کی جتنی باتیں ہمارے سماج میں عام ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں مجھے اور آپ کو جو سوچنا چاہیے وہ یہ
کیا ان فضائل کو جس کو ہمارے درمیان مشہور کیا جا رہا ہے، کیا یہ بھی قرآن و سنت کے ذریعے سے منصوص ہیں؟ وہ اعمال جن کو ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن و سنت میں آیتیں یا حدیثیں تلاش کرتے ہیں، تو ویسے ہی ان اعمال کی فضیلت بھی جاننے کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی نصوص چاہیے۔ تو آج کے درس میں جو بات میں آپ حضرات کے لیے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، ان اعمال کی فضیلت کیا ہے؟ جو کام ہم کرتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی محبت میں، ان اعمال کے کرنے کی نیکی یا ثواب کیا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں کل آپ نے تراویح میں یہ آیت سنی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب جنت کہا جاتا ہے، جنت والے کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے لوگ ایسے ہیں جن کا جنت میں داخلہ ہوگا اور ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا، میں لمبی تفصیل میں جائے بغیر صرف عمل کی فضیلت سناؤں گا۔ نیک عمل کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ کی جنت میں داخلہ دے گا۔ جنت کیا چیز ہے جس کو میری اور آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، جس کے متعلق ہمارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ایسی جنت ہے کہ جس میں انسان کی آرزویں دم توڑ دیں گی، اس قدر گراں قدر نعمتیں اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھی ہیں۔ ایسی جنت کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقدار بنائے گا۔ ایک اور عمل سورہ النحل میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کوئی مومن مرد ہو کہ عورت نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فلنحینہ حیاتا طیبہ، اس کو اللہ رب العالمین خوشحال زندگی نصیب فرماتا ہے۔ نیک عمل کا فائدہ، نیک عمل کی فضیلت، یہ وہ فضیلت ہے جو کہیں سنی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ ایک حدیث آج کے ہمارے سلسلے کا آخری حدیث، اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت اور انسان کے مزاج کے لیے مطابق جو فضیلت رکھی ہے، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور گناہ لکھ رکھے ہیں، لکھ دیے ہیں۔ ثم بین ذالک، اور ان نیکیاں کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نے واضح کر دیا۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، جس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، انجام نہیں دیا، پورا نہیں کیا، نیکی کو انجام نہیں دیا لیکن نیکی کا ارادہ کیا ہے، کتب اللہ له عنده حسنۃ کاملہ، تو اس کے حق میں صرف نیکی کے ارادہ کرنے پر اس کے حق میں ایک پوری نیکی کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَلِمَهَا، اور ایسے ہی بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فَعَمِلَهَا، اور نیکی کر لے جاتا ہے، کتب اللہ له عنده 10 حسنات، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ 10 منیمم ہے، علی الاقل سب سے کم تر ایک نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین نے 10 درجے یا 10 نیکیاں اللہ نے لکھی۔ یہ 10 سے آگے بڑھ کر اللہ کیا دیتا ہے، الی 700 ضعف، 700 درجات تک یا 700 نیکیاں اللہ رب العالمین ایک نیکی کے بدلے دیتا ہے۔ اور یہ بھی محدود نہیں ہے، اس سے آگے اللہ کے نبی نے کہا الی اضعاف کثیرہ، اس سے بھی آگے بڑھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ایک عمل کے بدلے 700 سے زیادہ اللہ نیکیاں دے سکتا ہے۔ تو آپ رک کر اندازہ لگائیں کہ نیک اعمال کی فضیلت کیا ہے۔ نیک اعمال کی فضیلت یہ ہے کہ ایک نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ 700 یا 700 سے زیادہ نیکیاں اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں لکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم فائدہ ہے جو ہم تلاش کرتے ہیں دنیا کی جستجو میں۔ مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ان نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور جو کوئی برائی کا، گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن انجام نہیں دیتا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، پورا ارادہ کیا تھا، پوری پلاننگ تھی گناہ کی لیکن انجام نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف جاگ اٹھا، نیک نیتی کے سبب اس نے کوئی گناہ انجام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کا عدل دیکھیے، نیکی کیا بندہ، اس نیکی پر منیمم 10،
زیادہ سے زیادہ 700 یا اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے، لیکن وہیں جہاں بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ انجام نہیں دیتا، یہ اللہ کا عین عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ کتب اللہ لہ عنہ حسنۃ کاملہ، ایسے بندے کے لیے بھی ایک نیکی لکھتا ہے جس نے ارادہ تو گناہ کا کیا لیکن انجام نہیں دیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں جاگا، اس کے سبب اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھتا ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا تھا، جس نے گناہ کو انجام نہیں دیا۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور جس نے اس گناہ کے ارادے کے ساتھ گناہ بھی کر لے گیا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدلے 10 گناہ نہیں لکھتا، 700 گناہ نہیں لکھتا، ایک گناہ کا ایک بدلہ اللہ لکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عدل پر مبنی فیصلہ ہے انسان کی طبیعت کے مطابق۔ تو معلوم یہ ہوا آج کے اس مختصر درس میں کہ نیک اعمال کی فضیلت شریعت اسلام نے یہ بیان فرمائی کہ جہاں مجھے اور آپ کو آخرت میں نیک اعمال کا فائدہ پہنچنا ہے، جنت میں داخلہ ملنا ہے، وہیں میری اور آپ کی دنیا بھی بہتر دنیا بن سکتی ہے۔ نیک اعمال سے بندے کے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان قلب اس کو لائق ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نیکیوں کی وجہ سے متوجہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہو تو ایسے بندے کی زندگی میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ انہی باتوں پر آج کے اس درس کو ختم کرتے ہوئے کل انشاءاللہ ہم سنیں گے مختلف اعمال سے متعلق اللہ رب العالمین نے شریعت اسلام میں کیا فضائل بیان فرمائے ہیں۔ فضائل اعمال کے یہ درس کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فضیلتوں والے مہینے میں ہم کو بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کی ہوئی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، اخلاص کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔